अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हॉकी की अगर हम बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान हॉकी टीम सेमीफाइनल जापान से हारने के बाद वो जो एक उम्मीद हो चली थी कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाएगी इस मरतबा ओलंपिक्स के लिए, वो भी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान को पहली पोजीशन हासिल करनी थी। पाकिस्तान जापान से 1 गोल से सेमीफाइनल हार गया और अब तीसरी पोजीशन का मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा, तो फिर वो उम्मीद तो दम तोड़ गई। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेले कि जिससे कहीं ना कहीं पूरी कौम को उम्मीदें लगी होती है। ये वो खेले कि पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो देता है। नजम सेठी नहीं रहे, लेकिन नजम सेठी साहब के जाने के बाद जो अंदिया दिया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या पाकिस्तान सुपर लीग, उसका ऑडिट स्टेट बैंक से कराया जाएगा। असद उमर साहब वफाकी वजीर ख़जाना ने यह अंदिया दिया है, लेकिन इस सिलसिले में पहले एहसान मानी साहब जो नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने जा रहे हैं, 4 तारीख को इम्पॉर्टेंट इजलास हो रहा है पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का, जिसमें उनकी तकर्रुरी अमल में लाई जाएगी और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा, गवर्निंग बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी कि आने वाले वक्त में पीएसएल के तीनों एडिशंस और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तमाम ऑडिट स्टेट बैंक से कराया जाएगा। एक इतला ये भी मार्केट में मौजूद है कि हो सकता है कि स्टेट बैंक का कोई एक नुमाइंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाज़ाब्ता तौर पे हिस्सा बन जाए, क्योंकि जितना पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में मौजूद है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के पास भी इतना पैसा नहीं होता। कोई इंडिविजुअल इदारा, कोई एक शख्सियत जिसका तकर्रुर हुकूमत पाकिस्तान कर दे और वो हर स्याह और सफ़ेद का मालिक बन जाए, ऐसा हरगिज़ उस खेल के साथ नहीं होना चाहिए कि जो पूरी कौम को एक जगह पर जमा कर रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इन दिनों में एबटाबाद के अंदर ज़बरदस्त किस्म का कैंप लगा हुआ है, तैयारियां कर रही है, उसका बाज़ाब्ता कैंप 3 सितंबर से 10 सितंबर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लगाया जाएगा और तैयारियां हैं एशिया कप की, जहां रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। फिर पाक भारत मुकाबला हो तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। उससे मिली जुली कई सारी खबरें आ रही हैं, क्योंकि नजम सेठी साहब के दौर में जो मुलाजमीन रखे गए थे उनमें से एक का इशारा मंसूर राना साहब की सूरत में दिया जा रहा है कि उन्हें असिस्टेंट मैनेजर लगाया जा रहा है, और ओन जैदी जो नजम सेठी साहब के दौर के अंदर लगाए गए थे असिस्टेंट मैनेजर, पहले एनालिस्ट थे, अब उनको जो है वो चेंज किया जाएगा और मंसूर राना को लगाया जाएगा। कई सारी तकर्रुरियां आगे होने जा रही हैं। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली साहब हमारे साथ शो का ऐसा है। उनके साथ मौजूद हैं शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का। गुलाम अली साहब, ओवरऑल एक ऐसा इदारा जो माली तौर पे कई सारे इदारों से ज़्यादा मुस्तहकम दिखाई देता है, उसके जो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पैसा आ रहा है तो बहुत आ रहा है, वो एक टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो उसके पैसे बहुत सारे दिखाई देते हैं। अगर स्टेट बैंक का एक नुमाइंदा बाकायदा तौर पे जिम्मेदारियां संभाल ले और उसके ऑडिट को प्रॉपर तौर पे नज़र में रखे, तो कोई एक पर्सन, कोई एक शख्स जो है वो स्याह सफ़ेद का मालिक नहीं होगा। देखिए नसीम, शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, और गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपने कहा ना शो की जान साजिद खान जी, तो ये जो जुमले का रब्त बना है ना, इसने मुझे बड़ा एंजॉय कराया है। हाँ, नहीं वाकई में जान है हमारी। थैंक यू। वेल देखें, जो नई गवर्नमेंट आई है इमरान खान साहब की, उसमें जो हम सबसे एक अच्छी चीज़ देख रहे हैं कि वो उनकी पार्टी लेवल पे और उनकी जो हुकूमत की जो पॉलिसी बनने जा रही, अकाउंटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। खान साहब की हुकूमत भी एहतसाब के नारे के साथ ही वजूद में आई है। बिल्कुल, तो ये बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है कि आप कोई भी इदारे में अगर आप किसी को लगा रहे तो उसको अकाउंटेबल भी कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि स्टेट बैंक से इसकी जो है ऑडिट कराया जाएगा, किसी भी इदारे का, किसी भी बिजनेस का मैं कहूँगा ऑडिट होना उस इदारे की तरक्की में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जो आपकी जो लीकेजेस होते हैं, जो आपके लूप होल्स होते हैं, जो आपकी चोरियां होती हैं, उनको पकड़ने का इससे अच्छा जरिया नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता सही मानों में ऑडिट जो है ना, और कुछ ऐसे लोग ऑडिट में हमारे काली भेड़े भी हैं जो कि आपको गलत राह की तरफ लेके जाते हैं। तो ये देखना कि जो ऑडिट करने वाले लोग हैं, ऑडिट करने वाला जो इदारा है वो रेपुटेटेड हो, उसके लोग रेपुटेटेड हो, ताकि पाकिस्तान की अगर क्रिकेट की अगर वो ऑडिट होता है तो हम जो सुनते चले आए हैं कि लोगों ने उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, और मामूली लेवल के लोग आज उनके डिफेंस में बड़े बड़े घर हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं जिसको किसी ने अकाउंटेबल नहीं किया। ऑडिट ना होने की वजह से सारी चीज़ें
آپ کو دیکھنے کو سننے کو چار ملتی پانچ آدمی جو بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر وہ سیاہ اور سفید کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ساجد خان صاحب اوور آل دیکھا جائے تو پھر پہلے 2 ایڈیشن جو پاکستان سپر لیگ کے ہوئے تھے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ جا کے پہلے 2 سیزن کا آڈٹ کریں, اور اس کے بعد پتہ یہ چلا تھا کہ کئی ساری بے ضابطگیاں ضرور دکھائی دی تھیں لیکن وہ پھر ایک دم سے دب گئیں, کیونکہ ہم بات یہی کر رہے تھے کہ جب بھی قائمہ کمیٹی بلاتی ہے, سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی بلاتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو یا دیگر آفیشلز کو, وہ یہی بات کرتے ہیں جی ہم تو انفرادی ادارے ہیں, ہم تو خود ساختہ لوگ ہیں, ہم تو سرکار سے کوئی گرانٹ ہی نہیں لیتے, لیکن اٹس این پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان کا لفظ جڑا ہوا ہے. نسیم بہت امپورٹنٹ موضوع ہے اور یقینی طور پر جو میرے کلیگ غلام علی اور آپ جس طرح بات کر رہے ہیں اس کو اس طرح آگے بڑھائیں. 3rd ایڈیشن ہو چکے, اب تک آڈٹ نہیں ہوا. آڈٹ ہونا اس لیے ضروری ہے, اگر اب صحیح ہے تو آڈٹ کرانے میں کیا پرابلم ہے. آڈٹ ہونا اس لیے ضروری ہے, پاکستان کا پیسہ ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو یقینی طور پر پچھلے دنوں بڑی تحریک انصاف کے جو ایک رکن نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے جو بات کی اور ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ تصور رضوی صاحب نے کہا ہم اس کو بتانے کے رائٹ پہ نہیں ہیں اور ہم اپنے خود فرڈائزنگ کرتے ہیں. مگر بات یہ ہو رہی ہے, جو بات ہم کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, کہ غلام بھائی بات کر رہے ہیں, بات یہ آڈٹ ہونا چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہونا چاہیے. کیوں نہ ہو, پاکستان سپر لیگ دنیا کی بہترین مہنگی ترین لیگ ہے اور 2 ایڈیشن تو اتنے اچھے ہوں, اور 3رے ایڈیشن کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. 2 ایڈیشن میں آپ یقین مانیں نسیم بھائی, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آپ مارکیٹنگ کا ٹھیکہ انڈین کمپنی کو دیتے ہیں اس لیے آڈٹ نہیں ہو رہا. آپ رائٹ 2 چینل کو دیتے ہیں, 1 چینل کو نہیں دیتے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, بات یہ ہو رہی ہے, بہت سی مشکلات ہیں اور بہت سے ایسے معاملات ہیں. نائلہ بھٹی کی بات کروں, امجد بھٹی کی بات کروں, کہ وہ تمام وہ لوگ مافیا گروپ جو بیٹھے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں, مگر الحمدللہ نیا پاکستان ہے. وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نہیں, عمران خان صاحب ہیں جو بلینڈ انسان ہیں, جو ڈیسیژن لینا جانتے ہیں. 22 سال کرکٹ کھیلی ہے اور 22 سال کے کیریئر میں ہر اونچ نیچ دیکھا ہوا ہے. مگر بات یہ ہے, اور 22 سال سیاست بھی دیکھی ہوئی, سیاست بھی دیکھیے, مگر انشاءاللہ تعالی آڈٹ ہوگا اور صحیح لوگ آئیں گے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بہتر ہوگا. بالکل, یہ بہتر ہونا بھی چاہیے. اسد عمر صاحب جو وفاقی وزیر خزانہ ہے, غلام علی صاحب وہ آج میں تھوڑی سی اسٹڈی کر رہا تھا کہ اسد عمر صاحب نے اسٹیٹ بینک کو ہی ٹاسک دینے کا کیوں فیصلہ کیا. وہ گورننگ بورڈ کے ممبر رہ چکے ہیں اسٹیٹ بینک کے, تو ان کا اعتماد جو ہے وہ اس ادارے پہ تھوڑا سا زیادہ دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد جب سے خان صاحب نے جس طریقے کے سٹینڈز لیے وزیر اعظم آنے کے بعد, تو بہت سارے ادارے تو آٹومیٹیکلی صحیح ہو گئے ہوں گے کہ اب ذرا سوچ سمجھ کے ہی تمام کام کرنے. ایسے میں اسٹیٹ بینک کا کے آڈیٹرز کا تقرر کیا جائے آڈٹ کے لیے تو زیادہ مناسب ہے. دیکھیں بہت اچھا اقدام ہے اور اس سے پہلے اس طرح کے اقدامات نہیں لیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے عرصے سے میں کرکٹ کو فالو کر رہا ہوں یا پی سی بی کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس طرح کا کوئی بھی تھاٹس نہیں آئیں. تو یقیناً اس کا بہت فائدہ ہوگا اور جسے کہتے ہیں کہ آپ کو شفافیت نظر آئے گی ہر چیز میں. اور یقیناً جس طرح کہ میں نے کہا کہ کئی لوگوں نے کرکٹ بورڈ سے بہت فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائیں. ضرور یقیناً دیکھیں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اس کو محنت کا اس کا پیسہ ملے, لیکن جب آپ انلیگل طریقے سے آپ چیزیں کرتے ہیں تو ادارے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور صحیح جگہ جہاں پیسہ لگنا وہاں نہیں لگ پاتا. تو نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ, مجھے انشاءاللہ امید ہے خان صاحب سے کہ وہ تمام اداروں کو بہتر کریں گے اور تمام اداروں میں شفافیت کا جو ہے نظام کریں گے. اور اکاؤنٹیبلٹیز مین چیز جو ہم بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی وہ آپ اگر ڈے ٹو ڈے یا ایک ٹائم پیریڈ کے بعد اگر آپ چیک کریں گے تو ہر ادارہ آٹومیٹکلی گرو کرنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر بھی دکھائی دیتا ہے. بہت سارے لوگ بات یہ کر رہے تھے کہ نجم سیٹھی صاحب نے اتنا کام کیا, اور نو ڈاؤٹ ان کے جو کام ہے, اگر پاکستان سپر لیگ پچھلے 10 سال میں سب سے بڑی پروڈکٹ دکھائی دیتی ہے, نجم سیٹھی صاحب پیچھے کھڑے ہوئے دکھائی دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت بڑا رول رہا کہ جس کی وجہ سے ٹیمیں پاکستان آئیں اور انہوں نے آ کے یہاں پہ کرکٹ کھیلی, پی ایس ایل کے فائنل کرانے میں آپ کو مدد ملی. ان کے کام اپنی جگہ پہ, لیکن اگر نجم سیٹھی صاحب کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں مزید تقرر رکھتے, تھوڑے عرصے کے لیے ٹھیک ہے رکھ لیتے, اور اس کے بعد آڈٹ کرایا جاتا پراپر طور پہ, یہ بہتر ہوتا یا ان کی موجودگی میں آڈٹ ہو نہیں سکتا تھا؟ دیکھیں نسیم, بات کے جو ہمارے اپنے ذرائع بتاتے ہیں اور جو پچھلے دنوں جو خبریں چل رہی تھیں سی او کے اور ایک ہمارے ایک اور جو جنرل مینیجر ہے ان کے خلاف آڈٹ ہو رہا ہے اور انہوں نے اپنے فون بھی بند کر دیے تھے, دونوں کا تعلق کراچی سے ہے اور کافی عرصے سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں موجود ہیں. مگر وہی بات ہے چڑیا والا ڈائریکٹر ڈومیسٹک کی بات کر رہے ہیں, اسد کی بات کر رہے ہیں, جی اور سبحان کی بات کر رہے ہیں. تو بات یہ دیکھیں چڑیا والا بابا شطرنج کی چال چلنا تو جانتے ہیں اور بہت اچھا
का खिलाड़ी हैं। चुड़िया वाले बाबा ने तो टेलीफोन भी टेप कराना शुरू कर दिए थे। देखिए ना, चुड़िया वाले बाबा की तो और बहुत सारी चीजें बहुत चीजें। देखिए बात ये, चिड़िया वाला बाबा ने जहां अच्छे काम भी किए वहां क्रिकेट को डैमेज भी करने की कोशिश की है। जिस तरह आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, पाकिस्तान सुपर लीग 3rd एडिशन प्लान बी में रखा हुआ था, यहाँ फाइनल कराने नहीं चाहते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने यकीनी तौर पर उनको कह दिया था फाइनल होगा तो यही होगा। और दोनों सेमीफाइनल जिस तरह हुए और जिस तरह जश्न और जिस तरह लोग ग्राउंड में आए, उसका जितना भी क्रेडिट पाक फौज को दे और तमाम उन लोगों को दे जिस तरह ऑर्गेनाइज करने में, उससे ज्यादा लोगों का, जो लोग जैम पैक 40 से 35 हजार नेशनल स्टेडियम कराची में लोग मौजूद थे, 40 से ज्यादा गर्मी थी, तड़पे हुए थे ना साजिद खान साहब के, मैच ही देखने को नहीं मिला। देखिए नसीम भाई, उसका इमेज पूरी दुनिया में किया है, तो दुनिया को पता चला ये है पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल। अब क्या हो रहा है, 4th एडिशन के लिए लोग यकीनी तौर पर, हमारी जो मौजूदा हुकूमत, उनकी ख्वाहिश है बहुत से मैचेस पाकिस्तान में हो, और पाकिस्तान में क्यों ना, उनकी जो अवलीन फर्ज भी यही है, जो उनके जो सियासत में जब आ रहे थे, उन्होंने कहा था जब पाकिस्तान सुपर लीग होगी तो पूरे मैचेस पाकिस्तान में कराएंगे। बिल्कुल। एहसान मानी साहब खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पेशे के एतबार से, और उनको चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाया जा रहा है, गुलाम अली साहब। ये बड़ा एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा अगर आप, एक तो मार्केटिंग के लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत साउंड है, अगर जिस तरीके की मार्केटिंग क्रिकेट की वजह से हो जाती है। देन नंबर 2 अगर मैं बात करता हूँ कि जिस ऑडिट की बात कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पिछले 3 साल में बहुत पैसा जो है इधर उधर हुआ होगा। शायद इतनी सारी आपके इंडोर्समेंट थे, इतनी सारी आपने काम किए होंगे, वो तमाम के तमाम पैसे के बगैर तो नहीं होते, लेकिन उसका ऑडिट के लिए एहसान मानी साहब का बहैसियत चेयरमैन तकर्रुरी कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए बड़ी, मैं अभी तक जो अगर मैं एहसान मानी साहब की शख्सियत पर नज़र डालूँ तो बहुत ही आइडियल इस वक्त शख्सियत नज़र आते हैं, जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आपको कई इदारों के हेड रह चुके हैं, आईसीसी में मुख्तलिफ सरबराह भी रह चुके हैं, आईसीसी मुख्तलिफ हैसियत से काम कर चुके हैं, सरबराह रह चुके हैं। आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने जिस वक्त पहली मरतबा लगाया था एहसान मानी साहब को, तो वो भी उनकी मार्केटिंग कमेटी और जो ऑडिट के डिपार्टमेंट था आईसीसी का, वहाँ उन्होंने 3 साल काम किया आईसीसी की ऑडिट के लिए। आरिफ अली खान अब्बासी साहब की तो नज़रें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त थी, और विजन आदमी थे और लोगों को पिक करना जानते थे। आज सुबहान जो CEO बैठे हुए हैं, आरिफ वाली साहब के अंडर में काम किया उन्होंने, उनसे सीखा बहुत। असद मुस्तफ़ा जो PCB में बड़ी पोस्ट पे इस वक्त, उन्होंने बहुत सीखा, नीचे से काम। दोनों की बात कर रहे थे अभी साजिद साहब। कहने का मकसद है कि अब्बासी साहब के अंडर में रह के आपने जो सीखा या उन्होंने जो लोगों को पिक किया, वो कहीं ना कहीं आपको नजर आए कि उन्होंने कुछ ना कुछ डिलीवर किया। जहां तक देखें बात है नजम सेठी साहब की जी, तो नसीम, हमें देखें तनकीद बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन उनके अच्छे कामों को हम फरामोश बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो हिस्ट्री में नाम है। एक सिर्फ एक चीज अभी तक मुहम्मा बनी हुई है कि ऑडिट क्यों नहीं हुआ, मां सिवा इन चीजों के, या फिर उनकी कुछ अपॉइंटमेंट थी जो रिलेटेड थी उनसे। उसके अलावा अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को जहां जो हम देख रहे हैं, जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, अभी डोमेस्टिक पे नहीं आ रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट जो जिस उरूज पे है अभी इस वक्त, इसी तरह PSL जिस उरूज पे है, उनका इस्तीफा दे के जाना जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए एक प्रेशर बिल्ड करने की मुतरादिफ है, क्योंकि अब एक बेंचमार्क छोड़ के गए। अगर उससे आप खुदा न खास्ता नीचे आते हैं दोनों प्रोजेक्ट में, तो यकीनन सेठी साहब को याद रखा जाएगा और बहुत क्रिटिसिज्म होगा। तो सेठी साहब ज़हीन आदमी है, टाइमली छोड़ के चले गए और उनको अंदाजा हो गया था। और ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक ऐसी पोस्ट है कि कोई उसको छोड़ के जाने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। 2 तरीके होते हैं, या तो आप जिल्लत और रिस्वाई के साथ जाएं या डिग्निटी के साथ जाएं। तो अगर मैं नजम सेठी साहब की बात करूं तो उनका ये फैसला मैं समझता हूं उनके हक में बहुत बेहतर रहा कि वो पहले से खुद छोड़ के गए। वो बिल्कुल, नजम सेठी साहब के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि वो और थोड़ा सा पहले छोड़ सकते थे। बात लोग यही कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि वो कोशिशें कर रहे थे, वो क्यों ना करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जगह ही ऐसी है कि जो आ जाता है फिर वो छोड़ने का नाम नहीं लेता। और अब एहसान मानी साहब 4 सितंबर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होने जा रही है PCB गवर्निंग बोर्ड की, जिसमें उनका तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके पसंदीदा खेल क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी कई सारी खबरें हैं। और फिर जब एशिया कप में अब 15 दिन रह गए हों, जहां 3 मुकाबले मुमकिना तौर पे भारत से होने जा रहे हों, क्योंकि अगर फाइनल में भी पाकिस्तान भारत पहुंचते हैं
तो फिर 3 मैचेस रिवायती हरीफ के दरमियान खेले जाएंगे। आखिरी मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने देखा था, चाहे 184 रन की बड़े मार्जिन से फतह हासिल की थी। पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप 3 तारीख से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लगेगा, लेकिन उसके अगले दिन 4 तारीख को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर हेड क्वार्टर पीसीबी में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें गवर्निंग बोर्ड पीसीबी नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब का तकर्रुर करेगा वोट देने के बाद। मैं आता हूं आपके पास, गुलाम अली साहब, साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर, बैट्समैन, हर सीजन के अंदर 1000 रन स्कोर कर रहे हैं, उनकी फॉर्म है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, एक्सपीरियंस बैट्समैन कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम कामरान। नसीम भाई आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं कामरान, आप बताओ सब घर पे खैरियत है? कामरान आपको आवाज आ रही है? ठीक ठाक है। कामरान आपको आवाज आ रही है? हेलो कामरान, मैं ये जानना चाहता हूं, एशिया कप में भारत से 3 मैचेस होने जा रहे हैं, पाकिस्तान टीम की रीसेंट पास्ट में जो कारकर्दगी है उसके बाद कहां देख रहे हैं अपनी टीम को? तो आपके जो गेस्ट हैं गुलाम भाई और साजिद भाई को सलाम। वालेकुम सलाम कामी। जी डेफिनेटली टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले 1-2 सालों में, और जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एकदम पकड़ा हुआ टीम ने, और इंडिया से भी जीते हुए फाइनल। तो जैसी तैयारी है पाकिस्तान टीम की, तो हमारी टीम की तरफ से तो पूरा उम्मीद है कि हमारी टीम अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करे। कामरान, इमारात की कंडीशन किस हद तक सूट करेगी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने रीसेंट पास्ट में अपनी ज्यादातर होम सीरीज वहीं खेली है, जबकि अगर भारत की बात कर लेते हैं तो वो कभी शारजा में मैचेस खेला करते थे, जब शारजा में टूर्नामेंट होता था। भारत रीसेंट पास्ट में क्रिकेट नहीं खेला, हम रीसेंट पास्ट में बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं इमारात में। क्या हमारी पाकिस्तान टीम को कि हम लोग अपनी होम सीरीज सारी यूएई में खेलते हैं, और यूज टू भी हम लोग अपनी कंडीशन से, और आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया यूज टू नहीं, इंडिया भी यूज टू है, वो उनकी विकेटें भी वैसी होती हैं जैसी दुबई में होती हैं। तो पाकिस्तान को ये है कि पाकिस्तान खेला हुआ है वहाँ पे, पहले भी जा रहा है, और सीरीज भी वहाँ पे इतनी ज्यादा पिछले 6-7 साल से खेल रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है अपनी टीम से, इंशाल्लाह कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे और जीते। अच्छा मौका पाकिस्तान टीम के पास चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, अच्छा कॉन्फिडेंस बना हुआ है, बस पहला मैच अच्छा खेलें, उसके बाद फिर जब इंडिया से मैच हो तो अपनी एबिलिटी पे अपने पूरा जो एक प्लान है, जैसे खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी में खेलें, जैसे स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर उसके बाद रुके नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया को टफ टाइम देंगे और जीत भी सकते हैं। कामरान, इंडिया की बैटिंग को आउट करना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। आमिर के आमतौर पे हमने देखा कि इतनी विकेटें आमिर ने रीसेंट पास्ट में हासिल नहीं की, लेकिन जब कभी इंडिया के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की आमिर ने, बड़ा डिफरेंस साबित हुए। आप आमिर का रोल किस तरह देख रहे हैं अगेंस्ट इंडियन टॉप क्लास बैटिंग लाइनअप? आमिर जब भी इंडिया के खिलाफ आया तो उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक इंडिया पे प्रेशर भी है आमिर का। उसके बाद फिर हसन अली है, फिर क्या नाम है जुनेद है, उस्मान शनवारी है, फिर शदाब स्पिनर। हमारे पास देखें कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है बॉलिंग में, स्पिन और फास्ट बॉलिंग में। और इमाद वसीम भी मेरे ख्याल से वापस आ जाएंगे, फिट हो गया वो, तो ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आमिर के साथ जो बाकी के हमारे फास्ट बॉलर्स है, हसन अली है, नो डाउट 2 साल से बड़ी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन आमिर आप देखें कि आउट इतने नहीं, लेकिन अपनी उसने बॉलिंग अच्छी करके दी है, और जहाँ जरूरत पड़ती है रन भी नहीं देता, स्कोर कंटेन भी करता है। तो ये चीजें बड़ी अच्छी है मेरे ख्याल से। अच्छा कॉम्बिनेशन है आमिर के साथ। दूसरे जो 2 फास्ट बॉलर्स हैं, फिर स्पिनर्स है, शदाब है, नवाज भी है। अभी फाइनल टीम तो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ये है कि इमाद वसीम आ गया, फिर हफीज है बीच में, अगर हफीज को यूटिलाइज करेंगे तो। बिल्कुल ठीक है कामरान, आपकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, डोमेस्टिक में हिम्मत नहीं हारनी है। कामरान ने ग्लव्स जिस तरीके से मजबूती से थामे रखने। थैंक यू वेरी मच कामरान अकमल, मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। अभी जो बात की थी गुलाम अली साहब ने, साजिद खान साहब के, एक बेंचमार्क नजम सेठी साहब छोड़ के गए। 4 तारीख को बहुत इम्कानात हैं, बल्कि तकरीबन फैसला हो ही चुका है कि एहसान मानी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने उमूर,
کل سے ڈومیسٹک سیزن کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے ڈومیسٹک کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھتے رہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ ریجن کو علیحدہ کرو. کوئی تو ڈپارٹمنٹ ختم کرنے کی بات کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے ڈپارٹمنٹ, لیکن یہ اس طریقے سے ختم نہیں ہو سکتے. ہمارے ملک میں اور انگلینڈ میں بہت بڑا فرق ہے جہاں کاؤنٹیز یا لیگ کھیلتی ہیں. میں بات یہی کر رہا ہوں کہ جو بینچ مارک چھوڑ کے گئے نجم سیٹھی صاحب, اس پہ چلنا, اس رستے پہ چلنا کتنا دشوار ہوگا احسان مانی صاحب کے لیے؟ دیکھیں کوئی احسان مانی صاحب بہت بڑا نام ہے, اور احسان مانی صاحب کے جو کیریئر میں جو چیزیں ہیں اور جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں, آئی سی سی کی بات کریں, آئی سی سی میں پاکستان کی نمائندگی کری ہے, اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے, عمران خان صاحب سے جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے بہت پازیٹیو ہے, اور پازیٹیو انسان کیوں نہ ہو, اور جس طرح وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ جو 10 لوگ جو گورنر بورڈ کے ممبر ہیں, 5 ڈپارٹمنٹ کے, 5 ایسوسیشن کے, ان کے پاس بھی ٹائم مل گیا ہے, اور جس طرح لوگ بات کرتے ہیں اور جس طرح جو نام ہے احسان مانی کا, میں سمجھتا ہوں کوئی ان کو دشواری نہیں ہوگی بلکہ اور بہتری ہوگی. آئی سی سی میں ان کی جو لابی ہے بہت اسٹرانگ ہے. بہت تعریف کی, میں پڑھ رہا تھا ایک اسٹیٹمنٹ, رمیز راجہ صاحب نے بہت تعریف کی, ویری گڈ ڈیسیشن. جیسے غلام بھائی نے بہت امپورٹنٹ بات کی تھی. دیکھیں عارف علی خان عباسی جس طرح ہمارے بہت بڑا نام تھا, ان کے دور میں نور خان, عارف علی خان عباسی, جنرل توقیر یا ندیم عمر صاحب ایسے لوگ ہیں, اور ان کی سپورٹ میں ان کی خدمات لیں نا تو یقینی طور پر جو آئی سی سی میں ہماری لابی نہیں نا, ان کے ہوتے ہوئے بہت بہتر لابی ہو جائے گی. اور جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی فرسٹ کلاس سیزن کا جو کل سے آغاز ہو رہا ہے 18 اور 19 کا, بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا پاکستانی کرکٹ بورڈ کے ہارون رشید صاحب نے ایک دفعہ پھر کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا. یقینی طور پر جو پاکستان کا فرسٹ کلاس سیزن سب سے امپورٹنٹ, جس میں ڈپارٹمنٹ اور ایسوسیشن کھیلنا ہے, آپ کے 27 پلیئر تو ہوں گے ہی نہیں, جو یقینی طور پر جو پاکستان کی جو سب سے امپورٹنٹ کازن ٹرافی ہے جس کا آغاز ہوگا, جو سب لوگوں کی خواہش ہے جو ہمارے قومی ستارے اسٹار ہمارے ساتھ کھیلیں. مگر جو کل ساجد صاحب اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ جتنی بڑھ گئی ہے, آپ اپنے سٹارز کو تو تقریباً بھول جائیں, کیونکہ آپ کہاں سے ان کو کھلائیں گے, اتنا ٹائم کہاں سے نکالیں؟ یہ چاہ رہا تھا کہ میرے علم میں تو نہیں اتنا, کیا ہارون رشید صاحب کا ابھی بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں انوالومنٹ ہے؟ ہارون رشید صاحب کیونکہ جو جتنا بھی فارمیٹ بنا ہے اس وقت وہ ظاہر ڈائریکٹر ڈومیسٹک اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل دونوں تھے جس وقت یہ فارمیٹ بنا تھا. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ان کی تقرری نیشنل اسٹیڈیم میں ہوئی ہے, لیکن ان کی تقرری تو کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. ہارون رشید صاحب, نسیم بھائی, ہارون رشید صاحب یہ بنا کے گئے جس کا کل سے آغاز ہوگا. پہلے 4 ڈے کھیلیں گے, اس کے بعد 1 ڈے کھیلیں گے, اور جو یقینی طور پر پیسے بھی بڑھ گئے, 50,000 روپے 4 ڈے کو ملیں گے, اور 1 ڈے جو کھیلے گا 25,000 روپے ملیں گے. تو 5 دن کا یقینی طور پر میچ ہو گیا, 3 دن کی ٹریولنگ ہو گئی. اور جس طرح میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 4 میچ ہیں پورے سیزن میں, کیا شہر کو 4 میچ ملیں گے فرسٹ کلاس کو؟ کتنی بڑی بری بات ہے یقینی طور پر. مگر دوسری گراؤنڈز کو دے رہے ہوں گے نا, کیونکہ نیشنل اسٹیڈیم میں کام بھی جاری ہے, یو پی ایل ہے, نیشنل بینک ہے, اسٹیٹ بینک ہے, تو وہاں تو میچ تو, مگر فرسٹ کلاس میچز کراچی میں 4 ہی ہیں یا 5 ہوں گے, اس سے زیادہ میچز نہیں ہیں. حالانکہ کل انڈر 19 کے میچز بھی شروع ہو گئے, مگر موقع بھی ہے. دیکھیں آپ نے اپنے بھائی طاہر رشید صاحب کو تو امپائرنگ میں اپ گریڈ کرا دیا, مگر جہاں پاکستان کلب کرکٹ ہوتی تھی وہاں این او سی انہوں نے جاری کری جس کی مالیت 15 لاکھ روپے. جو بھی ٹورنامنٹ کرائے گا وہ این او سی کی فیس 15 لاکھ روپے دے گا. کیوں دے بھائی؟ جو ٹورنامنٹ کرا رہا, معین خان کا ٹورنامنٹ انہوں نے خراب کروا دیا. کس لیے؟ جس کا ٹورنامنٹ آغاز شروع ہو گیا, مگر انہوں نے بولا 15 لاکھ روپے آپ دیں گے تو ٹورنامنٹ کھیلیں گے, جو ٹیلی کاسٹ ہوگا وہ 15 لاکھ روپے دے گا, جو نہیں دے گا, نہیں ٹیلی کاسٹ ہوگا تو 5 لاکھ روپے ہوں گے. یہ چیزیں غلط ہیں, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. اور جس طرح آپ بات کریں جو نجم سیٹھی صاحب جو ٹیم چھوڑ کے گئے, سب سے بڑی غلطی نجم سیٹھی صاحب نے یہی کری جو ہارون رشید صاحب کو جو انہوں نے رکھا ہوا ہے, غلط ایڈوائز دی. ہارون رشید صاحب نجم سیٹھی صاحب کی ایما پر نہیں آئے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ورلڈ T20 میں پرفارمنس خراب ہوئی تھی اور ان کو چیئرمین سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا, تو اس کے بعد وہ نہیں آ سکے تھے. لیکن پچھلی حکومت میں ہارون رشید صاحب کے بڑے قریبی تعلقات تھے, جس کی وجہ سے سیٹھی صاحب بھی ان کو لانے سے نہیں روک سکے, جو سچائی جہاں تک ہمیں پتہ چلتی ہے, لوگ بتاتے ہیں. جہاں تک مجھے اطلاع ہے کہ شہریار خان صاحب کی اتنی گڈ بک میں نہیں تھے ہارون رشید صاحب, لیکن نجم سیٹھی صاحب کی گڈ بک میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور کافی کمپیٹنٹ سمجھتے ہیں ہارون رشید صاحب کو ان کے مختلف کاموں کے حوالے سے. لیکن کہتے ہیں ڈرافٹ وغیرہ اور ڈرافٹنگ وغیرہ بہت ساری چیزوں میں کمپیٹنسی ان کی ہے. اگر آپ کسی شخص کو اگر اپوائنٹ کر رہے ہیں تو آپ اس سے کیا کام کرا سکتے ہیں بہتر طریقے سے, یہ ججمنٹ کرنا ضروری ہے. ہارون رشید صاحب نے کئی شعبوں میں کام کیا ہے, لیکن جو سلیکشن کمیٹی کا ان کا شعبہ رہا ہے جس میں انہوں نے کام کیا, وہاں بہت سارے سوالات اٹھے, بہت سارے فیصلے ان کے اتنے زیادہ میں کہوں گا بلنڈر ہوئے جہاں پہ ان کو خود مشکلات آئیں. اسی طرح وہ پاکستان انڈر 19 کے مینیجر رہے, وہاں پہ انہوں نے قوم سے معافی مانگی جب ایک انڈیا اور پاکستان کا آسٹریلیا میں میچ تھا جہاں ایک
ٹاس جیت کے غلط فیصلہ کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم ہاری. جس طرح ذاکر خان صاحب کا ایک کیس ہے کہ جب وہ بنگلہ دیش میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو وہاں پہ بھی اس طرح کے کچھ ایشو ہوئے تھے. 99 کے ورلڈ کپ میں ٹاس جیت کے آپ نے بیٹنگ کی, تو ٹاس کا فیصلہ ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے, اور اگر کرکٹر بلنڈر کرتے نا تو پھر ان کی معافی کی گنجائش نہیں بنتی ایسے سچویشن کو دیکھ کر کے جہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیصلہ کیا کرنا. لیکن ابھی میں جو بات کر رہا تھا, واپس آتے ہیں ہم کیونکہ فرسٹ کلاس کرکٹ پہ بھی ڈسکس کریں گے. غلام علی صاحب, میں بات یہ کر رہا تھا کہ احسان مانی صاحب 4 تاریخ کو موسٹ پروبیبلی چارج سنبھال لیں گے, لیکن پاکستان سپر لیگ جو اس وقت آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے دودھ دینے والی گائے ہے, پیسہ وہیں سے آ رہا ہے, بہت بڑی تعداد میں پیسہ اب پاکستان سپر لیگ سے آ رہا ہے. سننے میں آ رہا ہے ذاکر خان صاحب کو اس کا چیئرمین بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ احسان مانی صاحب عمر کے جس حصے میں شاید دونوں ذمہ داریاں ان کو نہ دیں عمران خان صاحب, لیکن پی ایس ایل کا چیئرمین ذاکر خان. دیکھیں احسان مانی صاحب کا اب ریئل ٹیسٹ ہوگا, نو ڈاؤٹ کہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کسی پرائم منسٹر کا اتنا زیادہ فوکس ہوگا پی سی بی پہ, کیونکہ وہ خود کرکٹر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ فلرش کرے اور بہتر نظام ہو. لیکن جو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی, یہاں پہ جو آپ کی جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بڑے گمراہ کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. ان کو جج کرنا, ان کو سمجھنا کہ وہ کتنے مفاد پرست ہیں یا کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, کتنے لوئل ہیں اپنے ادارے سے, اپنی جاب سے, اور کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, یہ احسان مانی صاحب کو سیکھنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اب تک جو ان کا ایکسپیرینس رہا ہے وہ باہر کا رہا ہے زیادہ تر. دیکھیں احسان مانی صاحب کا باہر کا ایکسپیرینس ہے اور ذاکر خان صاحب کا پاکستان کرکٹ بورڈ میں رہنے کا ایکسپیرینس ہے, دونوں میں ایک بہت بڑا فرق دکھائی دیتا ہے. ذاکر خان صاحب کی یوٹیلائزیشن زیادہ بہتر ہو سکتی ہے ذاکر خان صاحب کے بارے میں میں جو اب تک ہم نے دیکھا ہے کرپشن میں یا اس کی اس طرح کے کاموں میں کبھی انوالومنٹ نہیں رہی ان کی. اب ان کی کمپٹنسی کتنی ہے کہ وہ اتنی بڑی لیگ کو جو بینچ مارک سیٹ ہوا ہے اس کو اور آگے لے کے جا سکیں, کیا وہ اس کو کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر ذاکر خان کو چیئرمین لگاتے بھی ہیں اس کا, تو اس کے ساتھ ٹیم جو ہونی چاہیے وہ بڑی پروفیشنل ہونی چاہیے, تاکہ کوئی ایسا ایریا نہ رہے جہاں پہ کتنی ٹیم بدلیں گے ویسے ساجد خان صاحب, ٹیم کتنی بدل, جیسے غلام علی صاحب نے بات کی کہ ایک پروفیشنل ٹیم لگانی چاہیے. ایک پروفیشنل ٹیم تو کام کر رہی تھی پاکستان سپر لیگ کے لیے, جبھی تو آپ نے یہ ریزلٹس دیے کہ کامیاب ترین لیگ بن گئی. اب ذاکر خان کے ساتھ کون سی لیکن ذاکر خان صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی ٹیم کام کر سکتی ہے ساجد خان صاحب, کیونکہ ذاکر خان صاحب کا اسی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا سالوں کا ایکسپیرینس ہے. انہیں پتہ ہے کہ ساجد خان کیا کام کر سکتے ہیں, غلام علی کیا کام کر سکتے ہیں, اور مجھے کہا گیا بریک لینا ہے تو میں بتاتا ہوں میں کیا کام کر سکتا ہوں. جی ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. دین ایشیا کپ پاک بھارت میچ بریک کے بعد. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایشیا کپ ابھی دور کی بات ہے, لیکن اس سے پہلے کئی امپورٹنٹ ایشوز پاکستان کرکٹ بورڈ کے منتظر ہیں. اس میں ایک پاکستان سپر لیگ کے نشریاتی حقوق کا معاملہ بھی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اشتہار دیا تھا جس کے تحت 28 تاریخ کو بولی لگنی تھی نشریاتی حقوق کی, اور یہ کوئی لاکھوں کا معاملہ نہیں ہے, کروڑوں کا معاملہ نہیں ہے, ارب میں جا چکا ہے اب یہ معاملہ. اتنے مہنگے یہ حقوق فروخت ہونے, یہ کوئی تھوڑے پیسوں کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد 22 تاریخ کو پی سی بی نے ایک اشتہار جاری کیا کہ 28 کو اب بولی نہیں لگے گی, یہ بعد میں لگے گی جب نئے چیئرمین کا تقرر ہوگا. اب نئے چیئرمین کا تقرر تقریباً غلام علی صاحب ہو ہی گیا. ہم بات کر رہے تھے ذاکر خان صاحب کو اگر پی ایس ایل کا چیئرمین لگاتے ہیں, یا اس سے بہتر یہ نہیں ہوتا کہ آپ پی ایس ایل میں سے کسی کو چیئرمین لگا دیتے جس کا ایکسپیرینس ہوتا, یا پھر کہیں مفادات کا ٹکراؤ آ جاتا. دیکھیں اس وقت خان صاحب جو سب سے اعتماد کر رہے ہوں گے ذاکر خان پہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ ان کے کافی ایک تو قریبی ہیں اور کافی بھی ایکسپیرینس ہو گیا. جاوید بھائی پہ نہیں کر رہے ہوں گے؟ جاوید بھائی ابھی کافی عرصے سے دور رہے نا کرکٹ سے, ذاکر خان تو مسلسل ان ٹچ ہیں. جاوید بھائی کے اندر کرکٹ ہے اگر سچائی سے بات کریں تو. ہاں لیکن جاوید بھائی پی ایس ایل کے چیئرمین تو نہیں لگ سکتے ابھی, کیونکہ ان کا میرا خیال کہ ایکسپیرینس ابھی نہیں ان چیزوں کا. اور ڈائریکٹر جنرل پاکستان کرکٹ بورڈ رہے, ڈائریکٹر جنرل ہے, لیکن انہوں نے بھی شکایت کی کہ ڈائریکٹر جنرل ہونے کے باوجود ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا. نہیں تو اب کام کرنے دیں ان کو, پہلے کام کرنے نہیں دیا گیا تو نہیں. میرا خیال ہے نسیم دیکھیں اب تھوڑا سا نئے لوگوں کو آنا پڑے گا آگے, اور آپ کو اس بات سے نکلنا پڑے گا کہ کون کتنا بڑا پلیئر تھا. آپ جو موجودہ کام لینے جا رہے ہیں آپ اس کے وہ کتنے اہل ہیں, کتنے کیپیبل ہیں, کتنے ایکسپیرینس. ذاکر خان صاحب اتنے کیپیبل ہیں؟ نہیں, میں نے یہ کہا کہ ذاکر خان صاحب کے لیے جو پی ایس ایل کا چیئرمین لگانا یہ بہت بڑی ایک پوسٹ ہے اور بہت ہائی ٹاسکنگ میں سمجھتا ہوں جاب ہے. اس کے لیے وہ کتنے کیپیبل ہیں اب وہ ان کے اوپر, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایک بینچ مارک جو سیٹ ہوا ہے
اس کو میٹ کرنا یا اس سے آگے جانا ایک بڑا چیلنجنگ ہے. اب ذاکر خان کو بہت محنت کرنی پڑے گی اس کام کے لیے, اور ایک پروفیشنل ٹیم ان کو اپنے اعتماد کی تیار کرنی پڑے گی جو اس کام کو اپ گریڈ کر سکیں. یہ ذاکر خان صاحب کی جگہ ابھی ذرائع سے یہ نام چل رہا ہے ساجد خان صاحب, کیوں نہ کوئی ایک ایسا شخصیت جو اکنامکس ہو, اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کا بندہ ہو, کیونکہ پیسے کا ریل پھیل بہت ہے اب پاکستان سپر لیگ میں, اگر اس کو سربراہ لا کر اس کے اندر جو ہے وہ ٹیم بنائی جائے. ذاکر خان صاحب, ایک چیز اور بھی ہے کہ پی ایس ایل کے جو فرنچائز کے اونر ہیں ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ضروری ہے, جو پی ایس ایل کا چیئرمین لگے گا, کیونکہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے دبنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹیک ہولڈر, اور یہ دبنے والے ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں, وہ یہیں سے انہوں نے کمانے, ان کا بزنس ہے. تو وہ ان کو بھی آپ کو لینا پڑے گا آن بورڈ, کیونکہ وہ مین اسٹیک ہولڈر وہی ہیں. اگر آپ ان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ اگر کوئی ایسا اقدام اٹھاتی ہے پاکستان گورنمنٹ یا پی سی بی, تو یقیناً پھر یہ بڑے مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے, اور آپ کا ایونٹ جو اتنا خوبصورتی سے آگے کی طرف جا رہا ہے اس میں پھر رکاوٹیں آنا اور مشکلات پیدا ہونا, اور کیونکہ اگر آپ ان کو مطمئن نہیں کریں گے تو آپ کی کرکٹ فلورش نہیں کرے گی. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, لیکن اب تک دیکھیں نا ان ٹیموں نے ریکور نہیں کیے, جو انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ ریکور نہیں ہوئے. اس کے بعد اگر ان کو آگے اور مزید ڈارکنیس نظر آئی تو یقیناً تحفظات ہوں گے تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے. رمیز راجہ کیسا نام ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, سی اے کیا ہوا ہے انہوں نے مارکیٹنگ کے حوالے سے, پھر انٹرنیشنل جتنی بڑی لیگز ہیں وہاں وہ جاتے ہیں, اس ماحول کو دیکھتے ہیں, اس کو ایبزارب کرتے ہیں. ایسے میں اگر ان کو پی ایس ایل کا چیئرمین لایا جائے, یہ فیصلہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں نسیم بھائی, جو ذاکر بھائی کے ساتھ جو ٹیم ہے نا, بہت رمیز ہیں, وسیم ہیں, کافی لوگ بیک پہ ہیں, آپ کو میں آج بتا دوں, اور ذاکر کو سپورٹ بہت اچھی ہے, اور ذاکر خان کو فری ہینڈ دیا جائے گا. ذاکر خان صاحب اگر سربراہ ہوں گے تو آپ کے خیال میں وسیم اکرم صاحب, رمیز راجہ صاحب اسی انٹرسٹ سے کام کریں گے؟ بالکل کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. بات یہ ہو رہی ہے ذاکر خان صاحب بہت بہتر کام کریں گے, مگر بہت اچھے دو نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں جو پاکستان سپر لیگ کے دو بڑے نام ہیں. ایک ندیم عمر صاحب ہیں, اور ایک اپنے کراچی کنگ کے بہت قریبی کرنوں سے رہ گئے, ان کا بھی نام چل رہا تھا اور بہت ہی پازیٹیو ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. یہ دو نام ایسے ہیں, اور یقینی طور پر جو فرینچائز کے مالکان ہیں. آپ دیکھیں مفادات کا ٹکراؤ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ ان کی اپنی ایک فرینچائز ہے, پھر وہ پی ایس ایل کے چیئرمین بن جائیں 6 ٹیموں کے, یہ یہاں پہ شاید مفادات کا ٹکراؤ ہے. دیکھیں وہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ سپورٹنگ میں کہہ رہا ہوں, یہ بھی سپورٹنگ میں ہیں. جو ذاکر خان صاحب آ جائیں گے ان کو بھی وہ اتنی سپورٹ کریں گے. جب آپ کسی چیز کے ہیڈ ہو جاتے ہیں نا, اس کی ٹیم, جو غلام علی صاحب بات کر رہے ہیں, ان کا تعلق مارکیٹنگ سے ہے اور مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں, اس کے بعد انڈین مارکیٹنگ کو ٹھیکہ نہیں ملے گا جو انہوں نے کر دیا چڑیا والا بابا نے, جو سارے ٹھیکے دبئی میں تو انڈین مارکیٹنگ کو دے دیا. چڑیا والے بابا کے آپ اتنا خلاف چل رہے ہیں, چڑیا والے بابا نے ایٹ لیسٹ آپ اچھا میری بات سنیں, نہیں میری بات سنیں, چلیں. اچھا نسیم بھائی, ہماری لیگ سارا ٹھیکہ انڈین مارکیٹنگ کو کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ ہماری لیگ تو ہماری ہے نا, وہ ہمیں بلا کے دے رہے ہیں وہاں پر کچھ, وہ ہمیں تو کچھ دے نہیں رہے, ہمارے پیچھے لگے ہوئے. ہمارے انڈیا کی انڈسٹری بہت ڈیفرنٹ ہے سر, ہم کب بہتر ہوں گے؟ ہماری لیگ دنیا کی بہترین لیگ ہے. انڈین لیگ فیل ہو گئی ہے پاکستان سپر لیگ کے مقابلے میں, مگر نہیں, جو زیادہ نہیں ہوا. آپ دیکھیں انڈین کو کس طرح سے انوالو کیا, میں تھوڑا سا اس کو, کچھ کمپنیز کو کانٹریکٹس وغیرہ دیے تھے, ناٹ اباؤٹ ٹیلی ویژن رائٹس, ٹھیک ہے وہ چینل بھی انہی کا تھا جس کو رائٹس دیے گئے تھے, تو وہیں سے ہی آتے ہیں چینلز. ہمارے ہیں کتنے چینل جو جا کے بیٹ کریں گے, کرتے ہی نہیں ہے اس طریقے سے. تو ظاہر ہے پھر انڈیا کی مارکیٹ بڑی ہے, وہ وہیں سے آتے ہیں لوگ لینے, وہیں سے ساری دنیا لیتی ہے. اگر پاکستان نے لیا تو کوئی ڈفرنٹ کام نہیں. ایک چھوٹی سی بات کروں, ایشیا کپ کا آپ نے انٹرو میں بات کیا, آ جائیں پھر ایشیا کپ پہ آپ آ جائیں. غلام بھائی ایشیا کپ شروع ہو رہا ہے, ٹائمنگ نہیں ہے. اب دیکھیں, یہ دیکھیں کتنا بڑا بلنڈر ہے. ایشیا کپ شروع ہو رہا ہے, کب شروع ہوگا, کیا ٹائمنگ ہے, وہ اناؤنس نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ انڈیا ہے, ابھی تک وہ کھیل رہا ہے ہم سے, کہ وہ کھیلے گا نہیں کھیلے گا, وہ کلیئر ہو گیا نا. تو ٹائمنگ کیوں نہیں دے رہے, کتنے بجے میچ شروع ہوگا ایشیا کپ؟ تو ظاہر ہے وہ تو ڈیسائیڈ ہو جائے گا 2:30 بجے 3 بجے, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. دیکھنا یہی تو بات ہو رہی ہے, آئی سی سی کو چلا کون رہا ہے؟ 95% پیسہ لگاتا ہے انڈیا, پیسے لا رہے ہیں نا, ہر چیز میں انوالو ہے, ہر چیز کو ہینڈل کرنا جانتا ہے. تو ہمارے جو آنے والا وقت ہے اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی. امید ہے دنیا قائم ہے, نیا پاکستان ہے, نیا پاکستان ہے. بالکل ٹھیک ہے, نیا پاکستان ہے. ٹیم اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے, نئی ہے تقریباً ٹیم, لیکن ٹیم بنی ہوئی ہے, جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر دکھائی دیتا ہے. کہاں دیکھ رہے ہیں ایشیا کپ میں ٹیم کو؟
لیکن نسیم دنیا کے واحد کھیل ہے جس میں کپتان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، اور اگر اچھی لیڈرشپ ہو، گیم اویئرنیس ہو، پازیٹیو ہو، اس کے اندر انسیکیورٹی نہ ہو، اپنے آپ کو قربانی دینا جانتا ہو، تو اس ٹیم کو پھر روکنا بڑا مشکل ہے. اس کے پاس بڑے کیسے ہی پلیئر ہوں. ٹیم گیم جو نا بڑے ناموں سے نہیں جیتی جاتی، ٹیم سے جیتی جاتی ہے. تو اس وقت جو سرفراز نے جو گیدر کیا ہوا ہے ٹیم کو، جو ایک ایٹماسفیئر رکھا ہوا ہے، جو کانفیڈنس دے رہا ہے اور اپنے نمبر کو نیچے کر دیتا ہے. اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ ٹیم بنانے میں لگے ہوئے، تو یقیناً اس میں سمجھتا ہوں کہ 70% سرفراز کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ پاکستان ٹیم کی جو فتوحات ہیں اس میں. انڈیا کے خلاف میچ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جلدی ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے. لیکن نسیم اگر میں کمپیریزن کروں تو پاکستان کی ٹیم تو بہت نیچے نظر آتی ہے اگینسٹ انڈیا. اس کی وجہ یہ کہ اگر پلیئر ٹو پلیئر آپ موازنہ کریں نا تو آپ کے پلیئر ایسے ان کے قریب نہیں. لیکن اگر ٹیم ٹو ٹیم موازنہ کریں، ٹیم ٹو ٹیم موازنہ کریں، جو آپ کی ٹیم کا مومنٹم ہے، اس مومنٹم کو دیکھتے ہوئے، اس جس طرح جیل ہیں لڑکے اس وقت، اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جیت سکتا ہے. کوئی بھی جیت سکتا ہے بالکل. لیکن کہیں نہ کہیں ابھی ماضی میں بہت پرانی بات نہیں ہے ساجد خان صاحب کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تھا ہم کہتے تھے انڈیا نے ہرا دینا ہے ہم کو، یہ صورتحال تھی. لیکن وہ جو ایک لاسٹ میچ میں جیت ہے 184 رن سے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں، وہ کتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کنڈیشن میں جہاں کھیلنے کی ہمیں زیادہ عادت پڑ چکی ہے. دیکھیے جذبہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹیم بہت جیل ہے. جس طرح 100% سرفراز نے ٹیم کو ایک کیا، جتنے بھی کھلاڑی کھلائے، فخر کی بات کریں، شاداب کی بات کریں، فہیم کی بات کریں اور امام کی بات کریں، اس ٹیم کو جیل کرنے میں 100% سرفراز کا ہاتھ ہے. اور کھلاڑی بڑھ چڑھ کے انڈیا کے خلاف کارکردگی دکھانے کے لیے بے چین ہیں. ان کو پتا ہے جو ICC چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد جس قوم نے ان کو سرایا، جو پیسہ دیا، اور ایشیا کپ پہلی دفعہ یہاں پر کھیلا جائے گا بڑے اچھی طرح جو اس کی آرگنائز کرا جا رہا ہے. بہت اچھی وکٹیں بنیں گے. بنگلہ دیش میں جو کھیلا گیا تھا نا، غیر معیاری وکٹیں تھیں، مگر یہاں پر بہت پازیٹیو وکٹیں ہوں گی. ایک چیز ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ UAE میں ہمارا ون ڈے کرکٹ کا جو اب تک کا گزشتہ سالوں کا ریکارڈ ہے اچھی ٹیموں کے خلاف، وہ اچھا نہیں ہے. آپ ون ڈے سیریز اور ون ڈے میچز زیادہ تر اچھی ٹیموں کے خلاف آپ ہارے ہیں وہاں پہ. اب لیکن کھیلنے کا ایکسپیرینس پھر امپورٹنٹ، کھیلنے کا ایکسپیرینس ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، ٹیسٹ کرکٹ آپ نے بہت اچھی کھیلی، T20 آپ نے اچھی کھیلی، لیکن ون ڈے میں آپ کا نہیں ہے. اب کرنا کیا پڑے گا پاکستان کو؟ پاکستان جس طرح پچ کی بات کرے نا، بہت ہی پرفیکٹ بیٹنگ وکٹ بنانی پڑے گی پاکستان کو، جہاں پاکستان کے بیٹسمین رن بنائے. بالنگ پہ آپ کو بھروسہ ہے. اگر سلو ٹرن وکٹ بنے، بیٹسمین کتنے رن کر دیں گے تو آپ کو پھر آپ کے بیٹسمین نہیں کر پائیں گے. تو آپ کے بیٹسمینوں کے لیے آپ کو وہ پرووائڈ کرنا ہوگا کہ آپ کے لیکن یہ پلان کرے گی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ انفارچونیٹلی نہیں کرے گا، اب یہ ایشین کرکٹ کونسل کرے گی. تھینک یو ویری مچ غلام علی صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ ساجد خان صاحب. آپ آل آؤٹ کا حصہ بنے. آل آؤٹ جانا ہوگا، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو اس میں آل آؤٹ جانا پڑتا ہے. اور ہاکی کا جس طریقے سے ہم نے آپ کو رزلٹ بتایا، قومی کھیل ہاکی کا جو حال ہو چکا ہے، کل جس طریقے سے ہم جاپان سے 1-0 سے ہارنے کے بعد جو ایک امید ہو چلی تھی کہ لاسٹ اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کیا، لاسٹ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کیا، کہ شاید ہم اولمپکس کے لیے آپ ڈائریکٹلی کوالیفائی کر جائیں گے. اب پھر جا کے کہیں کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے کا موقع مل گیا جہاں پہ بہت تگڑی ٹیمیں بھی ہوں گی، وہاں کیسے جیتیں گے؟ دیوانے کا خواب. نسیم راجپوت اپنی پوری آل آؤٹ کی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے. اجازت، زندگی رہی تو پھر کل رات کو 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان.